बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से गुज़िश्ता से पेवस्ता हम व्लॉग बनाते रहे हैं, आपका मैं बेहद मशकूर हूं कि आपने उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है और अपनी आरा से भी नवाजते हैं, अपना फ़ीडबैक भी देते हैं और अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस तरीके से भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी मालूमात हासिल हों, सियासी हों, मईशत के एतबार से हों या और किसी एतबार से हों, वो हम आपको आगाही देते रहें। इस सिलसिले में अब जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको पता है कि इंतहाई अहम रुकन पीटीआई के परवेज़ खटक साहब ने अपनी एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। इस पार्टी का नाम है और ये कल मारिज़ वजूद में आ गई है। और इस सिलसिले में जो है बहुत ही जो बात की जा रही है, दो इंतहाई अहम रुकन पीटीआई के जो कि जेल में थे और उनकी ज़मानत भी नहीं हो रही थी, उनको भी जैसे ही तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का वजूद अमल में आया है तो उनको जज साहब ने फ़ौरन रिहाई दे दी है और उन्होंने उस पार्टी में जाके शमूलियत भी अख्तियार की। और बाकायदा जब ये अनाउंसमेंट हुई तो वो दोनों हजरात भी वहाँ बैठे थे। अब देखना ये कि चूँकि इनकी ज़मानत भी नहीं हो रही थी तो वो वहाँ एकदम से कैसे आ गए, इस सिलसिले में भी हम आपको बताएंगे। और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन के साथ अभी इस वक्त कितने लोग हैं और अभी तक बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन पे परवेज़ खटक साहब का अभी तक जादू नहीं चला है, जो कि अभी तक उनके साथ इस पार्टी में मौजूद नहीं है और वो अभी तक जो है मुसलसल जो है वो पीटीआई में ही हैं। तो इस सिलसिले में भी हम आपको इस व्लॉग में आज कुछ डिटेल बताएंगे। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की जमात जो है 9-10 मई के वाक़यात के बाद जो है वो ज़वाल का शिकार है, उसमें टूट फूट हो चुकी है। बहुत से अरकान जो हैं वो इधर उधर जा चुके हैं, बहुत से अरकान उसमें इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं। जहांगीर तरीन साहब की बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठे हैं और अभी कुछ लोग ऐसे चीदा हैं जो कि अभी भी इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंतखाबी अमल जो है अपने वक्त पर हो जाता है और पीटीआई को मौका दिया जाए तो इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी पीटीआई की इतनी मकबूलियत है कि अगर वो पार्टी को मौका दिया जाए और इलेक्शन में वो हिस्सा लेगी तो ठीक ठाक वोट हासिल कर सकेगी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी भी इतनी मकबूलियत है कि 2-3 सूबों में तो आराम से वो हुकूमत बना सकती है। और अगर हुकूमत वफाक में नहीं भी बनाएगी तो भी वफाक में एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर के तौर पे वो जमात मानी जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको मौका दिया जाए और उन पर बैन ना लगाया जाए। तो ये सिलसिला अभी तक जो है वो चल रहा है। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई एक मकबूल तरीन जमात है, लेकिन 9-10 मई के वाक़यात के बाद जो उसमें ज़वाल आया है, जो टूट फूट का शिकार हुए हैं, जिसमें लोग कोई इधर उधर हो गए हैं, बहुत से लोग नई जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चले गए हैं, कुछ लोग घरों में बैठे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि अभी भी तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक है, उसकी हकीकत को मान लिया जाए। अगर सही वक्त पे इलेक्शन हो और तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाए तो इमरान खान साहब घर पे भी बैठकर जो है वो ठीक ठाक वोट हासिल कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी 2 सूबों में आराम से जो है वो हुकूमत बना सकते हैं। और अगर वफाक में हुकूमत नहीं भी बना सके तो एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर के तौर पे ये जमात जो है वो वफाक में बैठ सकती है। अब देखना ये है कि बात ये है कि बस ये वक्त पे इलेक्शन हो जाए और पीटीआई को मौका दिया जाए। बात कर लेते हैं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो परवेज़ खटक साहब ने जमात बनाई है उसमें उन्होंने ये नाम क्यों रखा। इस सिलसिले में मुबसरीन का ये ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब ने ये नाम इसलिए रखा है कि कल को अगर पीटीआई पे पाबंदी लग जाती है और इमरान खान साहब पे भी पाबंदी लग जाती है तो जितने मुनरिफ अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ आ जाएंगे और उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक जो है वो परवेज़ खटक साहब को मिल जाएगा। अब देखना ये है कि परवेज़ खटक साहब इस पर कितना फ़ाल हैं और परवेज़ खटक साहब का ऐसा जादू चलेगा कि जो अभी तक मुनरिफ अरकान हैं और वो इस बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अगर पीटीआई पे पाबंदी लग जाती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम बल्ले का ही निशान जो है वो
تحریک انصاف پارلیمنٹرینس کا انتخابی عمل میں جو ہے الیکشن کمیشن سے یہ لے لیں تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ان کو ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو پارٹی پارلیمنٹرینس جو ہے تحریک انصاف پارلیمنٹرینس گروپ جو ہے یہ باقاعدہ پرویز خٹک صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو یہ آفر کیا گیا تھا کہ آپ اس نام کی ایک پارٹی بنائیں اور اس سلسلے میں جو ہے آپ دونوں مل کر اس پہ کام کریں اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کام کر کے اور ووٹ بینک کو اپنا مضبوط کریں اور اس میں آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں جب جہانگیر ترین صاحب سے جو رابطہ کیا تو مبصرین نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے پھر اپنے دوستوں سے جو مشورہ کیا اور جو سینئر دوست تھے ان کے جن کو وہ پی ٹی آئی میں لے کے آئے تھے ان سے مشورہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان دوستوں نے منع کیا کہ آپ اس نام سے جو ہے وہ تحریک نہ بنائیں، نہ آپ جو ہے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مرج ہوں، اور اگر یہ کل کلاں کو اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹرینس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے یا پی ٹی آئی میں دوبارہ لوگ پارلیمنٹرینس کے آ جائیں گے تو اس کا انتہائی نقصان ہوگا۔ اس سلسلے میں پھر جہانگیر ترین صاحب نے اپنے دوستوں کا کہا مانا اور اس طریقے سے وہ پارٹی وجود میں آ گئی۔ اب جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے ابھی تک جو جس طریقے سے وہ آئی تھی لیکن اس کا کوئی میسو قسم کی جو اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی اور ابھی تک جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹی میں کوئی بحران ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ نہ تو اس پارٹی نے کوئی منشور دیا ہے، نہ ابھی عہدیداران کا کوئی اعلان کیا ہے، نہ ابھی تک انہوں نے کوئی انتخابی عمل میں کسی سے جو ہے وہ الائنس کا بھی عندیہ دیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ تحریک استحکام پاکستان جو ہے پارٹی وہ ابھی تک کسی ایشو پہ جو ہے وہ زبونی کا شکار ہے یا تذبذب کا شکار ہے یا ابھی کوئی کنفیوز ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسا میسو ایکشن نہیں آیا ہے، بس ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے، لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کوئی سیکنڈ اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسا ہے کہ پارٹی میں اندر کوئی بہت زبردست قسم کا بحران چل رہا ہے۔ بحران کے سلسلے میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک استحکام پارٹی کا جو بحران ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی پہ اگر جو پابندی لگ جاتی تو اس کا جو ہے تحریک انصاف پارلیمنٹرینس کو بھرپور فائدہ ہوگا اور ہم اس سلسلے میں ووٹ بینک اپنا جلدی بنا لیں گے اور جو لوگ ابھی تک جو ہے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم بہت جلد منا لیں گے۔ اب جتنی سوچ سمجھ جو ہے پرویز خٹک صاحب کی، آپ کو پتہ ہے پرویز خٹک صاحب انتہائی سینئر رہنما پی ٹی آئی کے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ رہنما اب پرویز خٹک صاحب جو ہے اب بالکل کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ وہ پارٹی جو ہے پرویز خٹک صاحب چھوڑ چکے ہیں اور اپنی پارٹی بنا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے سوچ سمجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب اور کوشش ان کی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلے کا نشان مل جائے اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے اور اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بات کرتے ہیں ارباب وسیم اور ملک واحد کی جو دو انتہائی پی ٹی آئی کے اہم رکن جو جیل میں تھے، جنہوں نے جو ہے تحریک انصاف پارلیمنٹرین جوائن کیے پرویز خٹک صاحب کی، وہ جناب ان کو جو ہے وہ ضمانت بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ آ گئے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ میں یعنی پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں، اور وہ بغیر کسی اس کے جناب ان کو رہا کر دیا گیا اور سیدھے وہ جو ہے پارٹی میں آ گئے ہیں۔ ان کو باقاعدہ پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے کے جس وقت یہ پارٹی اناؤنس ہو رہی تھی وہ اس وقت پارٹی میں موجود تھے۔ ناظرین، ابھی بھی چاہے آپ کتنی بھی پارٹی لے لیں، چاہے تحریک استحکام پارٹی لے لیں، چاہے تحریک انصاف پارلیمنٹرینس لے لیں، چاہے موجودہ گورنمنٹ کی تمام کوششیں لے لیں، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے اور اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ انتخابی عمل میں جا کے اپنا ووٹ بینک کاسٹ کریں گے اور کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن ناظرین، ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو تمام کوششوں کے باوجود، چاہے اس میں تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف پارلیمنٹرینس ہو، چاہے موجودہ گورنمنٹ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ابھی بھی جو ہے وہ درجنوں ایسے
خیبر پختونخوا میں جو ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا تو وہ انتخابی عمل میں جا کے اپنا بہترین ووٹ کاسٹ کر کے اور بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ابھی تک جو ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، میں اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ بہت زیادہ کتنا زیادہ وہ دباؤ قبول کریں گے، بالآخر اگر بالکل ہی ان کو یقین ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب آ کے پرویز خٹک صاحب سے مل جائیں گے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس پارٹی میں۔ پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ 5 سال رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے فائنانسر بھی رہے ہیں، اور وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور بہت ساری میٹنگز میں جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی نمائندگی ہوتی تھی، چاہے وہ آرمی سے ہو چاہے افغانستان میں کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو دھچکا لگا ہے پرویز خٹک صاحب کے جانے کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو باقاعدہ مبارکباد دی ہے کہ گڈ لک فار یو، جو کل ایک انہیں جو ہے خطاب کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اب جو ہے وہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں یا ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کس حد تک دباؤ قبول کریں گے۔ بالآخر اگر ان کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی پہ یا عمران خان صاحب پہ پابندی لگ رہی ہے، تو میرا جہاں تک خیال ہے، مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بالآخر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ آ کے مل جائیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کا جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے بہترین، سب سے پہلے سپورٹر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، 5 سال تک عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے فائنانسر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حکومت کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور ہر بڑی نیگوسیشن، چھوٹی نیگوسیشن میں وہ آگے رہے ہیں، چاہے وہ آرمی سے نیگوسیشن ہو چاہے وہ افغانستان کے سے کوئی نیگوسیشن ہو، تو انہوں نے بھرپور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے اپنا پرویز خٹک صاحب سے ناراض ہو گئے تھے، اور ان سے کوئی وہ گفت و شنید یا ان کو بڑے بڑے فیصلوں میں وہ نہیں رکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس کا بھی بہت بڑا غم ہے ان کو، پرویز خٹک صاحب کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اس سلسلے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اگر الیکشن کے عمل میں جاتے ہیں، اور اگر الیکشن میں پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے تو اس میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔